میں آپ کو شیطان کے کچھ واقعات کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ کیسا مکار ہے، کیسا گیم کرتا ہے۔ ایک کتابوں میں لکھا برسیسا نامی ایک شخص تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ اس بندے نے 200 سال اللہ کی عبادت کی اور ایک بھی گناہ نہیں کیا۔ اچھا، اب ایسا کوئی نیک بندہ ہو تو شیطان کہاں چھوڑے گا اس کو؟ یہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ شیطان نیک آدمی پر زیادہ حملے کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جو پہلے ہی کچھ نہیں کر رہا اس کو شیطان نے کہا تو ساڑھا ساتھی ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزے رکھ رہا ہے اور بدکاریاں کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نہیں، اس کو لیے پرابلم ہے نیک آدمی جو نمازیں پڑھ رہا ہے، جو روزے رکھ رہا ہے، جو نیکی کی نیت کر بیٹھا ہے، جو علم دین سیکھ رہا ہے، وہ بے چین رہتا ہے اس کے بارے میں۔ تو آپ جتنا دین کی طرف آئے نا، اب تیار ہو جائیں، he will attack you بٹ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں گے انشاءاللہ، اور مانگتے رہا کرو رب سے مدد، کہ اللہ شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرما، مجھے طاقت دے، مجھے قوت دے، اور اس مردود کے مقابلے میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ ٹھیک ہے، بہرحال اب شیطان کی تو حالت خراب، 200 سال کوئی گناہ نہیں۔ شیطان پہنچ گیا اس کے پاس انسانی صورت میں اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کی عبادت میں کوئی دوست نہیں چاہیے، میں جانوں میرا رب جانے، مجھے کوئی نہیں چاہیے۔ اس کا ایک عبادت خانہ تھا، وہ اس پہ عبادت کرتا تھا، اس نے شیطان کو انٹری نہیں دی۔ اس مردود نے کیا کیا تھا، انسانی صورت میں اسی نیک آدمی کے گھر کے باہر بیٹھ کر عبادت شروع کر دی، ڈھونگ کے لحاظ میں۔ اب وہ کھڑکی سے دیکھتے پورا دن ہو گیا، رات ہو گئی، عبادت کیے جا رہا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا۔ برسیسا حیران کہ یار میں 200 سال سے عبادت کر رہا ہوں، مجھے بھوک بھی لگتی ہے، مجھے نیند بھی آتی ہے، نہ اس کو نیند آ رہی ہے نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ دروازہ کھول کے کہا بھائی یہ تو بتاؤ تمہیں یہ عبادت کہاں سے سیکھی؟ تمہیں نیند بھی نہیں آتی، تمہیں کھانا بھی نہیں کھانا؟ کہتا بات یہ میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے تو مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ میں آپ کو اصل راز بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں ایک گناہ کیا ہے، جب مجھے نیند آتی ہے نا مجھے وہ گناہ یاد آ جاتا ہے، میں پھر چونک جاتا ہوں، پھر خوف خدا طاری ہوتا ہے، میں جاگتا ہوں، بھوک لگتی ہے پھر وہ گناہ یاد آتا ہے۔ آپ کا پرابلم ہی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اب دیکھو شیطان کا وار، اگر آپ کو یہ لیول چاہیے نا عبادت کا کہ نہ آپ کو نیند آئے نہ آپ کو جناب بھوک لگے اور آپ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، آپ ایک گناہ کر لیں۔ کہتا ہے عجیب آدمی ہوں، جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہاں اس کی بارگاہ میں گناہ کروں، کہ پھر نہیں ملے گی ایسی پھر آپ کو لذت نہیں ملے گی۔ اب دیکھیں کیسا خطرناک وار ہے۔ برسیسا کہتا ہے اچھا پھر مشورہ دو کون سا گناہ کروں؟ شیطان سے کہتے ہیں کون سا گناہ کروں؟ شیطان کہتا ہے پھر ایسا کریں آپ بدکاری کر لیں۔ کہتا ہے خدا کا خوف کر، اتنا بڑا گناہ، زنا بدکاری میں کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا۔ کہ پھر ایسا کریں قتل کر لیں۔ کہ کیسے آدمی ہو، میں کسی بندے کو مار دوں قتل کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا۔ اچھا پھر ایسا کریں شراب پی لیں۔ کہتے ہیں ہاں یہ تھوڑا چھوٹا گناہ لگ رہا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات سیکھنی ہے، میں تھوڑے واقعات کو بریک اس لیے کرتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ آپ کو بات بھی سمجھ آئے۔ ہمارے اندر بہت سارا شیطان نے دماغ میں ڈالا یار یہ چھوٹا گناہ یہ کر لو، یہ بڑا ہے یہ نہیں کرو، پتہ نہیں اپنے طور پہ اپنے کیٹیگری بنا لی ہیں۔ سمجھیے بات کو، ہمیں نہیں پتا کون سا گناہ رب کی نافرمانی کا اور غضب کا اور ناراضگی کا باعث بن جائے، وہی گناہ میں جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دے۔ کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا، ٹھیک ہے؟ برسیسا کہتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے شراب پی لیتا ہوں۔ شراب پی، نشہ چڑھا اور پی، اب بدکاری کی، اور جب بدکاری کر لی تو اب قتل بھی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پولیس آئی اور برسیسا کو پکڑ کے لے گئی۔ اب جب پھانسی کا حکم ہو گیا، پھانسی گھاٹ پر برسیسا موجود تھا، شیطان ادھر پہنچ گیا۔ کہتا ہے ایک راستہ ہے میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ کہ بدبخت تیری وجہ سے تو میں پھانسی میں پہنچ گیا، تو نے کہا گناہ کر لے، مجھ سے ایک نہیں 3 گناہ ہو گئے اور آپ پھانسی پھندے پر آ گئے۔ بولے میں بچا سکتا ہوں۔ بولو بتاؤ کیسے بچ سکتا ہوں؟ کہا تم ایسا کرو خدا کا انکار کرو اور مجھے سجدہ کر دو۔ برسیسا کی بدبختی دیکھیں، اس نے شیطان کو سجدہ کیا، خدا کا انکار کیا اور اسی وقت پھانسی پر اس کو لٹکا دیا گیا۔ کفر کی موت وہ مر گیا۔ یہ ہے شیطان۔ ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے نہیں یار میں بڑا پکا ہوں، 1-2 گناہ ہی تو کیے، تھوڑی سی تو پرابلمز ہیں، تھوڑی سی غلط جگہوں پہ جا رہا ہوں، نماز بھی تو پڑھتا ہوں۔ وہ یوں ہی لے جاتا ہے، وہ ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم پہ اٹیک کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک یاد رکھیے گا، یہ جو نوجوان اور ہم سب اس میں مبتلا ہیں، بدقسمت ہم سب نے کچھ نہ کچھ گناہ پالے ہوئے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں، کچھ عادتیں گندی ہیں جو دل میں لگی ہوئی ہیں وہ نہیں چھوٹتی نہیں ہے۔ میں آپ کو پرابلم بتاؤں کیا ہے، پہلے حدیث سن لے پھر آپ کو پرابلم سمجھاتا ہوں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے،
दूसरा करता है तो दूसरा नुक्ता हो जाता है, तीसरा करता है तीसरा हो जाता है। एक वक्त आता है कि उसका पूरा दिल ही सिया हो जाता है, अब उस पर हिदायत की कोई बात असर नहीं करती है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, हम में से कई ऐसे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, बाजू का तिलावत भी कर रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, मगर हराम काम भी साथ कर रहे हैं। कोई बदरिगाई कर रहा है, कोई बुरी दोस्तियां लगाए बैठा है, माद अल्लाह कोई और गलत काम कर रहा है। हम ये दोनों चीजों को साथ लेके चल रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, दिल है ना, ये प्याले की मानंद है। इस प्याले में आप गंदगी भी डाल रहे हैं और दूध भी डाल रहे हैं। दूध का क्या हाल हो रहा होगा? किसी प्याले में शरबत में आप पेशाब भी डालें, थोड़ा सा गोबर भी डालें और फिर रूह अफ़ज़ा भी डाल दें, शरबत भी डाल दें, तो क्या बनेगा? उसका बेड़ा गर्क ही हो जाएगा ना। ये जो मुझे और आपको सजदों की लज्जत नहीं मिल रही ना, मुझे और आपको जो इबादत का नूर नहीं मिल रहा, मेरी आंखों से जो आंसू नहीं बह रहे, मुझे दुआ का जो लुत्फ नहीं आ रहा, इसकी बड़ी वजह ये है, हम नमाज तो पढ़ रहे हैं मगर गुनाह नहीं छोड़ रहे। जिस दिन आपने गुनाह छोड़े, इस प्याले को साफ किया, इस दिल को क्लीन किया, आपको हर सजदा इंशाअल्लाह बरकत अता फरमाएगा। आप दुआ करोगे, आपके आंसू बहेंगे, आप दुरूद पढ़ोगे, आप मदीने की याद में खो जाओगे, क्योंकि इबादत का नूर मिलना शुरू हो जाएगा। हम दोनों चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं, जुल्मत और नूर साथ नहीं चलते। पहले दिल को इन गंदगियों से पाक करें, फिर देखें आपको इबादत का नूर कैसे मिलता है। तैयार हो जाओ, शैतान के वारों में नहीं आना। मैं कौन कौन सा आपको वाकया सुनाऊं, एक और वाकया सुनिएगा, यकीन करें डर लगता है ऐसी बातें सुनकर। पहले तो ये जो हमें ना, पहले बेखौफ नहीं होना है, अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरते रहे। हमने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, तरावी पढ़ी, कईयों ने कुरान पढ़े, कईयों ने ज़कातें दी। भाई अब तो जनाब कमाल हो गया, भाई बहुत इबादत कर ली, अब तो जन्नत ही अपना पक्का ठिकाना है, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे। मगर अल्लाह के खौफ से बेखौफ नहीं होना है, ईमान की हिफाजत की फिक्र करनी है। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उलमा फरमाते हैं, जिसको सल्बे ईमान का खौफ ना हो, ईमान के छिन जाने का खौफ ना हो, नज़ा के वक्त उसका ईमान छिन जाने का शदीद खतरा है।